اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہوں کہ تم دعا کو بار بار مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ تو پھر تم کیوں مایوس ہو جاتی ہو اور کیوں یہ سوچ لیتی ہو کہ اب دعا اتنی کر لی ہے، اس سے آگے میں دعا نہیں مانگوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہیں سے تو معجزات کرتے ہیں، تم بالکل ٹوٹ جاتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت تو تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ دعائیں صحیح وقت آنے پر قبول ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دعاؤں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ایسے پیارے لوگ ہوتے ہیں جو رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی فریادوں کو مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کو، اپنی فریادوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت اپنے بندے پر بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تہجد نام کتنا پیارا ہے؟ یقین کرو جب یہ نام زبان پر آتا ہے تبھی اس نام سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتی رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، ایمان سے، توکل سے، صبر سے، یقین سے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل، صبر اور یقین کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جب دل بہت زیادہ گھبرانے لگ جاتا ہے، تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اٹھا لینا اور کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سمجھ جائیں گے، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو، آپ کی خواہش کو، آپ کے اندر کی پریشانی کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، تو بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نصیب بھی بدل دینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دعا کی توفیق ایسے نہیں دیتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز تمہیں عطا کرنی ہوتی ہے تو بس پھر ہی تو دعا کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فرما دیتے ہیں۔ تو بس ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل، یقین اور ایمان کے ساتھ مانگتی رہنا اور صبر کرنا اور شکر کرنا۔ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن کر دیں گے اور نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ڈے، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، آج کی جو بہت ہی پیاری سی دونوں میریکل سٹوریز ہیں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ مزمل، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف۔ میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو کوسچن آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جو کچھ آپ ہی میریکل سٹوریز میں بہنوں کی سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں اور جو کچھ آپ ہی وہ آپ کو بتاتی ہیں، وہ سب کچھ میں الحمدللہ پڑھتی ہوں۔ درود ابراہیم، استغفر اللہ، سورہ یوسف، تہجد کی نماز، جو کچھ بھی آپ بتاتی ہیں، لیکن آپ ہی مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے دروازے نہیں کھلیں گے اور بس آپ ہی میں مایوس ہو جاتی ہوں اور آپ ہی یقین نہیں آتا کہ میری دعائیں کب قبول ہو جائیں گی۔ آپ ہی مجھے میری دعا قبول ہوتی ہوئی بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ بس آپ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے دعا کو کرتے رہنا چاہیے، اور آپ مجھے تھوڑی سی ہمت ضرور دیجیے گا تاکہ میں اپنی دعا کو آگے بھی کنٹینیو رکھ سکوں۔ غلطی ہم سے ہوتی ہے تو کیا آپ ہی اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ ہی بس میں کوشش کر رہی ہوں، اللہ پاک آسانیاں فرمائیں، آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، دیکھو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کرتی رہا کریں۔ کیوں مایوس ہوتی ہیں، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ پاک نے اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کے پیچھے جو مصلحت ہے میری پیاری، وہ آپ اور میں نہیں جان سکتے۔ اللہ پاک نے کرم فرمانا تھا تو اللہ پاک نے آپ کو دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے نا، اللہ پاک نے آسانیاں فرمانی تھیں، اسی لیے میری پیاری اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی
दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाइए। बस फिर किस बात की परेशानी है, या क्यों ये सोच लेती हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी? ज़रूर कबूल होगी, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। मेरी प्यारियों, परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक से ही मांगना है, और अल्लाह पाक देख लेना बहुत जल्द अल्लाह पाक जो है आपकी दुआओं पर कुन फरमा देंगे। आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएंगी, ठीक है? आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। और जहाँ तक आपने कहा कि आपको मिरेकल स्टोरीज़ में जो बताया जा रहा है आप माशाल्लाह से पढ़ भी रही हैं, तो मेरी प्यारी, ये कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह पाक ने आपको तौफीक अता फरमाई है तो आप पढ़ रही हैं। वरना आप खुद सोचें कि हम आम इंसान हैं, हम घरों में बैठे होते हैं, हमें क्या पता कि कौन क्या पढ़ रहा है, किस तरीके से अल्लाह पाक ने किसकी क्या दुआ कबूल फरमाई है। तो मेरी प्यारी, ये वसीले ही तो हैं, अल्लाह पाक रास्ते ही तो दिखाते हैं। अल्लाह पाक जो है खुद ब खुद अपने बंदों को वसीला बनाकर आप तक पहुंचा देते हैं। तो मेरी प्यारी, ये जो बहनें हम तक मिरेकल स्टोरीज़ को पहुंचा रही हैं, ये भी तो वसीले ही बने हुए हैं जो अल्लाह पाक ने हमें तौफीक अता फरमाई है। मैं खुद जो हूँ माशाल्लाह से इन मिरेकल स्टोरीज़ को सुनने के बाद काफ़ी कुछ पढ़ने लग गई हूँ अल्लाह पाक की तौफीक से। मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक की तौफीक के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कैसे सोच लेते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं? मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक तौफीक देते हैं तो ही हम पढ़ते हैं। अल्लाह पाक की तौफीक से ही हम अपने हाथ जो हैं वो दुआ के लिए उठाते हैं। अल्लाह पाक की तौफीक से ही हम सजदा अदा करते हैं। मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन रखें, अल्लाह पाक ज़रूर आसानियाँ फरमाते हैं। और मेरी प्यारी, आपने जहाँ तक पूछा मुझसे कि अगर आपकी कोई गलती बार बार हो जाती है तो क्या हमें अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं? मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अगर कोई गलती आपसे हो रही है, आप सच्ची नीयत करें। मेरी प्यारी, आप अल्लाह पाक से तौबा करें, अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दें। अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाले हैं, अल्लाह पाक से बढ़कर कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ करते हैं। प्यारियों, अल्लाह पाक के पास अपना टूटा हुआ दिल लेकर तो जाओ, अल्लाह पाक तो बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने करीब कर लेंगे। बिल्कुल परेशान ना हो, सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ माफ़ी मांगे। तो आपको बताने लगी हूँ, अपनी ज़िंदगी के कोई भी मामलात है, कोई भी फ़ैसला है, छोटे छोटे कदमों के साथ करें। एकदम से कुछ आप करेंगे तो वो फ़ैसला नहीं होगा, वो आप अपने आप पर बोझ डाल लेंगी, परेशान हो जाएंगी। बाकी मेरी प्यारी, आप सच्चे दिल के साथ नीयत कर लें, आप सोच लें कि अल्लाह पाक मुझसे जो गलतियां हो गई हैं आप मुझे माफ़ फरमा दें। मैं कोशिश करती हूँ अल्लाह पाक मुझे अपने करीब करने। अल्लाह पाक आप तो माफ़ फरमाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला रहमान और रहीम है, वो कैसे हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे? अल्लाह पाक बहुत रहमान है, अल्लाह पाक हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें, 2 नवाफिल सलातुल तौबा के पढ़ें, अल्लाह पाक के साथ सच्ची नीयत के साथ आप तौबा करें, सच्चे दिल के साथ आप तौबा करें। अल्लाह पाक यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएं, आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमाएं। और जो जो मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दें, सबके गुनाहों को माफ़ फरमाएं इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप मेरी प्यारी बहन, जो आपका सवाल था उसको मैं अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के मुताबिक मेरी प्यारी बहन, मैंने आपको जवाबात दिए हैं। मेरी प्यारी, अभी मैं सीख रही हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हर इंसान सीख रहा होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो परफेक्ट है। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह मुज़म्मिल, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला हसनैन को, अल्लाह ताला आपकी सब प्यारियों को खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आप ही, मैं चाहती हूँ कि इतनी लंबी स्टोरी मेरी ना हो, लेकिन आप ही ना चाहते हुए भी एक एक बात आप ही मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताना चाहती हूँ। आप ही, मैं चाहती हूँ कि जैसे अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई है, ऐसे ही आप ही हमारी कहानी से किसी और की भी मदद हो सके। तो आप ही, मिरेकल स्टोरी जो है वो मेरे भाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही अल्लाह पाक ने आसानियाँ फरमाई हैं। इकलौता भाई है जो कि आप ही हम 2 बहनों से बड़ा है। उसके और आप ही मेरी शादी के एक्सट्रीम पर मसले चल रहे थे। बहन के कुछ साल पहले ही आप ही बहुत अजीब और मुश्किल हालात में शादी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक उसको खुश रखें। बात यह है कि आप ही हम 3 बहन भाई अब्रॉड में ही पैदा हुए हैं, तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी सीधी बात करने वाले बच्चे हैं। अम्मी कहती थी कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा सादे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और स्कूल से आप ही हम लोगों ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। स्पेशली आप ही मेरा भाई जो है उसने टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज़ को हासिल किया और बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है। पर्सनैलिटी वाइज और शराफत पर आप ही लोग जो हैं वो उसकी दाद देते हैं। अम्मी को बोलते हैं कि अगर बेटा हो तो आपके जैसा हो, फर्मा बरदार, केयरिंग और आप ही बहुत ही ज़्यादा शरीफ। बिल्डिंग के भी जितने लोग हैं वो मेरे भाई की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने भाई की तारीफ़ों की शो कर रही हूँ, बस
آپ ہی میرے بھائی کی پرسنالٹی ہی اتنی اچھی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کی میں تعریف کرتی جاؤں. اور ویسے بھی آپ ہی ایج ابھی بھائی کی 39 ایئرز اور ایک منتھ میں آپ ہی برتھ ڈے ہے تو 40 کے ہو جانا تھا. اسی لیے آپ ہی شدید پریشان تھے ہم لوگ بھائی کی شادی کے لیے. اور آپ ہی میرے ابو کی جو ڈیتھ ہے وہ 12 سال پہلے ہو چکی ہے. اچھا تو آپ ہی بھائی کی شادی کے مسئلے بہت زیادہ بگڑتے جا رہے تھے اور موسٹلی لوگ آپ ہی اسی لیے ریجیکٹ کرتے تھے کہ پاکستان میں گھر نہیں ہے ہمارا. میرے بھائی جو ہیں وہ شیوڈ ہیئر تھے تو آپ ہی بس لوگوں کو یہ چیز بھی پسند نہیں آتی تھی. ماشاءاللہ سے ویسے آپ ہی گڈ لکنگ تھے, ہینڈسم تھے اور پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے میرے بھائی کی. پھر کچھ لوگ تو سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, بھائی کا رشتہ کیوں نہیں ہوتا. بس آپ ہی تھوڑی سی بس یہی پرابلم تھی کہ بھائی نے شیوڈ ہیئر جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فون پر بات چیت ہو گئی امی کے رشتے کے لیے اور آپ ہی جیسے ہی تصویر دیکھتے تھے اس کے بعد آپ ہی لوگ دوبارہ سے بات ہی نہیں کرتے تھے. اور آپ ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا جب ہم ان کے گھر کی بیٹی دیکھنے جاتے تھے تو آپ یقین کریں کہ لڑکی جس طرح کی بھی ہو میری امی کبھی بھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہتی تھی اور بلا وجہ کبھی بھی کسی پر تنقید نہیں کرتی تھی. یہ کچھ باتیں تھی جو ہوتے ہوتے جو ہے بھائی کا رشتہ ابھی تک نہ ہوا. اس کے بعد آپ ہی امی نے بھائی کو بولا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو تم بتا دو. بھائی نے کہا کہ امی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نے ساری زندگی آپ کی باتیں مانی ہیں تو اب بھی بس امی آپ نے ہی میری اپ برنگنگ کی ہے تو امی آپ جیسا چاہتی ہیں ایسی لڑکی ڈھونڈ لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ ہم نے آپ ہی بھائی کے رشتے وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے. آپ ہی آن لائن سائٹس وغیرہ پر بھی آپ ہی فیملی کی جتنی ہسٹری تھی ہم لوگوں نے پوسٹ کر دی, لیکن آپ ہی پھر بھی کوئی اچھا رشتہ آ ہی نہیں رہا تھا. بھائی یہ چاہتے تھے کہ لڑکی جو ہے وہ سمپل ہو اور آپ ہی باقی کلر ہائٹ کسی چیز سے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ پاک نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ بہتر ہی ہوگا. میری امی نے کچھ اپنی قریبی دوستوں کو جو ہے رشتے کے لیے بولا ہوا تھا اور آپ ہی وہ لوگ رشتے لے کر آتی تھی تو بس آپ ہی وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹے کو کہے کہ سر پر جو ہے وہ بال لگوا لیں تو شادی ہو جائے گی. لیکن کہتی تھی کہ ضرورت نہیں ہے, بھائی جیسے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو بس آپ ہی ہم یہی سوچتے تھے کہ جس نے کرنا ہوگا وہ ایسے ہی کر لے گا, اب اس بات کو کیا ایشو بنانا. ایسا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بندش کروایا ہوا ہے, جادو ہے یا اس وجہ سے ہی رشتہ نہیں ہو رہا. امی آپ ہی بہت سارے وظائف بھی کر رہی تھی, جو کچھ آپ ہی کوئی پڑھنے کے لیے بتاتا تھا وہ سب کچھ پڑھ رہی تھی. پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ کافی توڑ وغیرہ بھی کروائے جادو سے متعلق, لیکن آپ ہی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. ایسا ہوا کہ کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی کسی نے ہمیں بتائیں, وہ سب کچھ بھی آپ ہی ہم نے کیا, لیکن آپ ہی پھر بھی کچھ نہ ہو پایا. آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دو لوگوں نے آپ ہی میری امی کو کچھ بتایا, امی بالکل اسی طریقے سے کرنا شروع ہو گئی, لیکن آپ ہی پھر اس کے بعد جو ہے امی نے وہ بھی چھوڑ دیا. امی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہونا, امی بھی مایوس ہو گئیں. لیکن آپ ہی میں ہمیشہ امی کو ہمت دیتی تھی اور میں کہتی تھی کہ نہیں امی, اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. امی کو عجیب عجیب خواب بھی آتے تھے کہ جادو ہوا ہے, بہت زیادہ آپ ہی ڈرا دینے والے خواب آتے تھے. آپ ہی میں گھر میں چھوٹی ہوں, امی کہتی تھی کہ تم تو دادی اماں والی باتیں کرتی ہو, اور آپ ہی گھر میں اسپیشلی جو ہے میں سب کو آپ ہی ریلیجیس طور پر کافی کچھ سمجھاتی تھی, کیونکہ آپ ہی میں ماشاءاللہ سے قرآن حفظ کرتی ہوں. تو آپ ہی بچپن سے ہی نماز اور قرآن پاک اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں پڑھتی ہوں. تو آپ ہی امی کو بھی میں کافی ساری باتیں بتاتی تھی اور امی کو یہی کہتی تھی کہ امی آپ ہمت نہ ہاریں, اللہ پاک ضرور آسانیاں کر دیں گے. بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ میریکلز ایسے کیے, ایسا ہوا کہ یوٹیوب پر ہم بہت ساری ویڈیوز وغیرہ جو ہے مصیبت, پریشانیوں اور میریکل سٹوری سے ریلیٹڈ دیکھ رہے تھے. پھر آپ ہی ایک دن جو ہے آپ کی ویڈیوز وغیرہ ہمارے سامنے آئیں اور امی کہتی ہیں کہ کتنا تو ٹرائی کر لیا ہے, اتنا کچھ پڑھ بھی لیا ہے, کب ہوگا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. امی کی ساری بیماری کا آپ ہی جو سبب بن رہا تھا وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کا ہی بن رہا تھا. سورہ یاسین والا جو آپ نے بتایا تھا آپ ہی امی نے وہ بھی شروع کر دیا تھا. تہجد پر آپ ہی ہم دونوں جو ہیں وہ شادی کے لیے بھی پڑھ رہے تھے, اور آپ ہی بھائی بھی ماشاءاللہ سے پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھ رہی تھی. خود جو ہوں سورہ یوسف بھی پڑھتی تھی. دن بھر دن آپ ہی کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے ہی رہتے تھے, جو کچھ آپ ہی آپ میریکل سٹوریز میں شیئر کرتی تھی. الحمدللہ آپ ہی ہم لوگ کا گھر جو ہے ماشاءاللہ سے 5 وقت کا نمازی ہے. تو پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ جب 2 میریکل سٹوریز آپ نے بتائیں سورہ مزمل کی, تو امی کو میں نے کہا کہ امی آپ بھی پڑھیں, اور آپ ہی ان سٹوریز میں آپ نے لڑکوں کے رشتوں سے ریلیٹڈ ہی آپ نے بتایا تھا. امی کو آپ ہی تھوڑا سا حوصلہ ملا, اور امی کو میں نے کہا کہ امی چلے کوئی بات نہیں, آپ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے, اور چھوٹی سی تو سورہ ہے سورہ مزمل. تو امی نے کہا کہ چلو اچھا ٹھیک ہے, اب میں پڑھ کر دیکھتی ہوں. امی کو کہا کہ امی کر لیں بھائی کے لیے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے وسیلہ بنانا ہو, اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. امی بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی, کیونکہ آپ ہی بھائی کی ایج بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ امی جو
جو ہے تھوڑا سا چینج لینے کے لیے آپ ہی پاکستان آ گئیں اور امی نے کہا کہ چلو میں کچھ وقت جو ہے پاکستان گزار کر آتی ہوں. پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. امی بہت زیادہ آپ ہی اسٹریس میں ہو گئی تھی. پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوا کہ جب امی پاکستان آ گئیں ایک ویک کے لیے میری سسٹر کے ساتھ ایسے ہی ریفریش ہونے کے لیے، یہاں پر آپ ہی میری امی کی ایک دوست ہیں جو کہ آپ ہی پہلے ابراڈ میں ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، جس کنٹری میں ہم رہتے تھے اور جس کنٹری میں آپ ہی ہم لوگوں نے پڑھا لکھا ہے اور بڑے ہوئے ہیں. امی کو وہ بھی وہیں پر مل گئیں اور آپ ہی وہ لوگ بھی کافی ماشاءاللہ سے ویل آف لوگ تھے اور آپ ہی ہم لوگ بھی ماشاءاللہ سے کافی ٹھیک ٹھاک لوگ تھے. لیکن آپ ہی کچھ ایسا ہوا کہ 6 سال پہلے ان لوگوں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے، تو اسی وجہ سے آپ ہی ان کو اس کنٹری کو چھوڑ کر جو ہے پاکستان واپس آنا پڑا. ان کے 4 بچوں میں سے آپ ہی ایک چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ان میرڈ تھی. بس آپ ہی اللہ پاک نے جب وسیلے بنانے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہی وسیلے بناتے بھی ہیں اور رستے بھی دکھاتے ہیں اور لوگوں سے بھی ملوا دیتے ہیں. پہلا میریکل یہ ہوا کہ آپ ہی سورہ مزمل اور سورہ یاسین جو تھی ہم لوگوں نے پڑھنی شروع کی. دوسرا میریکل یہ ہوا کہ آپ ہی پڑھنے کے بعد جو ہے ہم پاکستان آئے اور آپ ہی پھر تیسرا میریکل یہ ہوا کہ امی کی جو دوست تھیں جو کہ ہمارے ساتھ اس کنٹری میں رہتی تھی، تو آپ ہی ان کا بھی پاکستان آنا اتفاقاً ہو گیا تھا. حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا بھی آپ ہی اچانک ہی پاکستان آنے کا پروگرام بنا. بس آپ ہی میریکل پہ میریکل ہوتے گئے. ہم لوگوں کو اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ عموماً جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے ہی ہو رہا ہے، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میریکل ہی تو کر رہے تھے. پھر ایسا ہوا کہ جب امی پاکستان بہن کے ساتھ آ گئیں تو امی کی جو فرینڈ تھی آپ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کہاں رکی ہوئی ہیں، تو آپ ہی اس کے بعد امی جو ہے انہی دوست کے گھر جو ہے 2-3 دن تک جو آپ ہی انہوں نے سٹے کیا. امی کی بیسٹ فرینڈ تو نہیں لیکن آپ ہی کافی اچھا ٹائم ہم لوگوں نے ساتھ گزارا ہے. تقریباً آپ ہی 18-20 سال سے دوستی تھی. آنٹی کی فیملی بھی آپ ہی میری امی کو جانتی ہے اور واپسی پر آپ ہی جب امی پاکستان سے آ رہی تھی تو امی کی فرینڈ کی بہن جو ہے مطلب کہ جو بچوں کی خالہ ہیں آپ ہی انہوں نے میری امی کو کال کر کے بولا رشتہ دیکھنے آئے تو ان میرڈ بیٹی کا جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں. اور آپ ہی ہم لوگ تو اس بات پہ حیران تھے کہ ایک تو آپ ہی وہ بہت سال چھوٹی اور آپ ہی دوسرا جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی فیملی. آپ ہی میرے بھائی کی جو ہیئر شیپ کی پرابلم تھی جو کہ آپ ہی میرے بھائی کے سر پر بال نہیں تھے جس وجہ سے بھائی کو لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے اور یہ لوگ بھی ہو سکتا ہے ایکسیپٹ نہ کریں. پھر ایسا ہوا کہ امی جو ہے وہ واپس آ گئیں. امی کی فرینڈ ہے جن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ان کا جو بڑا بیٹا ہے آپ ہی اس کا انتقال ہو گیا. امی بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی. ان کا بیٹا تھا اس کی ایج بھی آپ ہی تقریباً بھائی ہی جتنی تھی. بس آپ ہی ان کی دنیا تو آپ ہی بالکل ٹوٹ سی گئی. ہم لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ہم لوگوں نے سوچا کہ اب کہاں یہ بات آگے بڑھ پائے گی، رشتہ وغیرہ کہاں ہوگا. ہم لوگوں کے گھر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے. امی تو چاہتی تھی کہ میرے بھائی کا رشتہ جلدی ہو اور جانے پہچانے لوگوں میں ہی ہو، اگر اسی کنٹری کے لوگ ہوں جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، تو امی کی یہی پریفرنس تھی. ایسا ہوا کہ امی جو ہے سورہ مزمل پڑھتی گئی جیسے کہ آپ نے 41 ڈیز کے بارے میں بتایا تھا. بس آپ ہی امی اور میں جو ہے ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے میریکل سٹوری شیئر کی تھی، ان کا تو آپ ہی 41 ڈیز میں کام ہو گیا تھا، لیکن آپ ہی ہم ایز مچ کاؤنٹ جو ہے ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو پھر بھی آپ ہی ہم لوگ کا جو ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا تھا اور بندش جادو جو بھی تھا آپ ہی معاملہ وہ ٹوٹ نہیں پا رہا تھا. سورہ مزمل امی پڑھتی گئی، میں اور آپ ہی امی جو ہے سورہ مزمل پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ وسیلے بنانے والے ہیں. کافی عرصہ آپ ہی گزر بھی چکا تھا. امی کے ذہن میں سے آپ ہی وہ لڑکی جا ہی نہیں رہی تھی جو کہ ان کی دوست کی بیٹی تھی. امی نے کہا کہ چلو ایسا کرتی ہوں کہ پھر میں ایک بار دوبارہ جو ہے ان سے بات کرتی ہوں اپنی پاکستان والی دوست سے، ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ ابھی نہ ہوا ہو. ابھی میرے بھائی کی ایج بھی بڑھ رہی تھی، 40 ایئرز کے بھائی ہونے والے تھے. امی نے کہا یہی رشتہ دوبارہ سے میں دیکھتی ہوں اور بات کرتی ہوں، استخارہ کرتے ہیں 7 ڈیز کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے 7 دن تک میں استخارہ کرتی ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے. استخارہ کر رہی تھی، کچھ بھی آپ ہی سمجھ تو نہیں آ پا رہی تھی. بس آپ ہی چپ رہے ہم 2-3 ویکس تک. میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کو کیا ہوا، آپ تو یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. امی نے کہا کہ بس ایسے ہی کال کر کے بات کرنے لگی ہوں. میں نے کہا اوکے امی آپ بات کر لیں. جب لڑکی کی خالہ سے بات ہوئی تو انہوں نے آپ ہی تھوڑا سا اعتراض کیا، آپ لوگ اب بات کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں. امی نے کہا کہ لڑکی کے بھائی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی تو دوست کا بیٹا ہے تو میں کیسے بات کرتی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لیے بس میں خاموش ہو گئی تھی. ابھی آپ کو کال کر رہی ہوں، اچھا نہیں لگتا. تو بس آپ ہی اسپیشلی جو ہے ہماری کنٹری سے ہی رہے ہیں تو آپ ہی ہماری سوچ آپس میں بہت ملتی جلتی ہے، اسی لیے بھی آپ ہی ہمیں اچھا لگ رہا تھا. لڑکی بھی بہت زیادہ اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی. ان کی خالہ نے کہا کہ چلے میں اپنے بہن بنوئی سے بات کرتی ہوں اور استخارہ بھی کرتی ہوں، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے. پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ 11 دن گزر گئے. ہم لوگوں نے
سوچ لیا کہ ان کا استخارہ جو ہوگا وہ بھی نیگیٹو ہی آیا ہوگا۔ آپ 41 ڈیز جو تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے سورہ مزمل کو پڑھتے ہوئے۔ امی مایوس ہو گئیں۔ امی نے کہا کہ دیکھا کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا، ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوئی۔ امی سے بولا کہ امی ہماری 41 ڈیز کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک میریکل سٹوری شیئر کی تھی آپ ہی نے، تو بس امی ہم جو ہے اس کو کاؤنٹلیس پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، کون سا مشکل ہے پڑھنا، اتنی چھوٹی سی سورہ ہے تو بس امی آپ پڑھتی رہیں۔ امی جو ہے آپ یقین کریں اتنی زیادہ مایوس ہو گئی تھی کہ جو بھائی کی بیوی کے لیے جویلری وغیرہ بنائی تھی اس کو دیکھتی رہتی تھی کہ کب میری بہو آئے گی اور کب میں اس کو یہ سب کچھ دوں گی، بس مایوسی والی ہی باتیں کر رہی تھی۔ تو اچانک سے آپ ہی امی کا فون جو ہے وہ رنگ ہوا اور اس پر آپ ہی ان کی خالہ جو تھی لڑکی کی کال آ گئی۔ خالہ نے بولا کہ استخارہ جو ہے اب الحمدللہ اچھا آیا ہے، تھوڑا سا انتظار کر رہے تھے تو اسی لیے ہم لوگ کال نہیں کر رہے تھے۔ امی نے اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے اپنی فرینڈ سے ان سے سب بات کی تو آپ ہی آنٹی نے بولا کہ میرے ہسبینڈ نے کافی سال پہلے بھی کہا تھا آپ کے بیٹے کے رشتے کے لیے، میری بیٹی کے لیے بہت ہی زیادہ ہیزیٹیشن ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں آپ کے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بات کروں، منہ سے اچھا تو نہیں لگتا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مزمل کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی الحمدللہ کچھ دنوں پہلے جو ہے میرے بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے اور آپ ہی ان کے ابو نے بھی کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ نہیں کی، جیسے آپ ہی پہلے لوگ آ کر عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ہم تو آپ ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پیاری سی ایج کی لڑکی میرے بھائی کے لیے مل گئی ہے۔ میرے بھائی کی ایج زیادہ ہے لیکن آپ ہی میرا بھائی بہت ہی اچھا، بہت ہی کیئرنگ ہے۔ ہم لوگ اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس لڑکی کو بہت خوش رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ سورہ مزمل لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے دعا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ میری امی کی باتوں کو سن رہے تھے جب امی مایوسی کی باتیں کر رہی تھی۔ امی کہہ رہی تھی کہ 41 ڈیز تک سورہ مزمل کو پڑھ لیا ہے، کوئی میریکل نہیں ہوا، اور میں امی کو سمجھا رہی تھی۔ آپ یقین کریں کہ 41 ڈیز کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ یہ سارا وسیلہ بنایا اور الحمدللہ آپ ہی میرے بھائی کی بات جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے۔ آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ کسی بھی وقت جو ہے سورہ مزمل کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور 41 ڈیز میں آپ ہی اللہ پاک نے میرے بھائی کی آپ ہی نامکمل کہانی کو مکمل کیا اور ایک بہت ہی اچھا جو رشتہ ہے وہ آپ ہی بھائی کے لیے ہمیں عطا کیا۔ تو آپ ہی جو بھی رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ سورہ مزمل کو پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ وسیلے بنائیں گے۔ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دعا کروا دیں کہ سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے، شادی وغیرہ بھی آپ ہی سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ مجھے بہت زیادہ محبت ہے آپ کے چینل سے، نینو سے، آپ کی سب پیاریوں سے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ امی آپ کے نصیب کے لیے، آپ کی پیاریوں کے نصیب کے لیے، حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں انشاءاللہ، خاص کرم کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری سی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ آپ اپنی امی کو میرا سلام دیجیے گا، اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کے بھائی کی خیر و عافیت کے ساتھ شادی بھی ہو جائے۔ اور بس دیکھا میری پیاری، جہاں پر میں کہتی ہوں نا کہ آپ لوگ ٹوٹ جاتے ہو، بکھر جاتے ہو، اللہ پاک آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ اور 41 دن 41 ڈیز تک جو ہے سورہ مزمل کو انہوں نے پڑھا، مرضی جس نے جو مرضی کہا، بندش جادو جو کچھ بھی تھا اللہ پاک نے دور فرمایا، اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اللہ پاک نے وسیلے بنائے۔ اللہ پاک آسانیاں کر دینے پر قادر ہیں، اللہ پاک رستے بنا دینے پر قادر ہیں، اللہ پاک وسیلے بنا دینے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کا نصیب اچھا کریں۔ اور میری پیاری سی بہن، چھوٹی سی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھیں، آپ کا نصیب بھی بہت بلند ہو، بہت نیک ہو انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری پیاری سی دعاؤں کے لیے جو آپ نے حسنین کے لیے، میرے لیے، میری پیاریوں کے لیے دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اگلی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، جو کہ میری ایک پیاری کی میریکل سٹوری ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، وائس نوٹ بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی اپنے رشتے کے معاملے میں، آپ ہی میری 2 جگہ پر بات پکی ہوئی تھی، ایک جگہ پر آپ ہی سب کچھ فکس ہو چکا تھا، ساتھ آپ ہی ایسا ہو جائے کہ بالکل آپ ہی ہر چیز فکس اور ایک دم سے انکار ہو جائے۔ سوچ سکتی ہیں یہ معاشرہ جو ہے آپ ہی کس کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ کے چینل کے بارے میں جو میری بڑی بہن ہے وہ آپ کی میریکل سٹوریز کو فالو کرتی تھی، انہوں نے مجھے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا تھا، تو الحمدللہ آپ ہی جیسے آپ نے سورہ یوسف کو پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، میں بھی آپ ہی سورہ یوسف پڑھتی تھی۔ تہجد کے وقت آپ ہی میں سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، اور آپ ہی جیسے آپ نے مجھے انسٹا پر بھی بتایا تھا کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد نہیں بھی پڑھ پاؤ تو کوئی بات نہیں، آپ تہجد میں پڑھ لو، تو آپ ہی میں تہجد کی نماز کے بعد ماشاءاللہ سے پڑھ رہی تھی۔ سورہ یوسف پڑھنے سے میرے لیے ماشاءاللہ سے آپ ہی ایسا میریکل کیا، الحمدللہ الحمدللہ، آپ ہی ایک بہت ہی نیک اور حافظ
قرآن انسان کو اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی 3 سالوں سے میں اپنے رشتے کے لیے اتنی زیادہ پریشان تھی اور آپ ہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور ان 3 سالوں میں آپ ہی جو میں نے تکلیفات کا، ڈپریشن کا سامنا کیا ہے، اللہ پاک نے آپ ہی نہ کہ صرف مجھے اس ڈپریشن سے نکالا، میری پریشانیوں کو دور کیا، اللہ پاک نے مجھے ایک بہت ہی نیک اور بہترین محرم عطا کیا اور میری زندگی کا خوبصورت ہمسفر اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی جیسے میری دعاؤں پر کن فرمایا ہے، اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کی دعاؤں پر بھی کن فرمائے۔ امید کروں گی کہ آپ جو میرے وائس نوٹ ہیں اپنی پیاریوں تک لکھ کر ضرور پہنچا دیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں کے نیک نصیب کریں اور اللہ پاک آپ کو اور حسنین کو خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اتنی پیاری میری کا سٹوری جو ہے مجھ تک پہنچائی، میری پیاریوں تک پہنچائی۔ آپ کے جتنے وائس نوٹ تھے میں نے ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے اپنی پیاریوں تک، جو آپ کے ایمانت تھی، جو آپ کے الفاظ تھے، وہ میں نے اپنی سب پیاریوں تک پہنچا دی۔ پیاریوں، آپ لوگ بھی سورہ یوسف پڑھ کر اپنے نصیب کے لیے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ضرور بند دروازے کھول دیں گے، اللہ پاک رستے بنا دیں گے، اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے۔ میری پیاریوں، ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے نیک نصیب کریں، آپ کے دل کی حاجات، دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کریں، کرم کریں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔